سر علامہ محمد اقبال جو کہ ایک پوئٹ، رائٹر، فلاسفر اور پولیٹیشین تھے، ان کو نیشنل پوئٹ آف پاکستان، پوئٹ آف دا ایسٹ، مفکر پاکستان یعنی کہ تھنکر آف پاکستان اور حکیم الامت بھی کہا جاتا ہے۔ وہ 20ویں صدی کے اعلیٰ ترین اردو شاعر مانے جاتے ہیں۔ علامہ اقبال سیالکوٹ میں رہے اور بڑے ہوئے اور ان کی تعلیم سیالکوٹ، لاہور، یونائٹڈ کنگڈم اور جرمنی میں ہوئی۔ ویسے تو علامہ اقبال کا لٹریری ورک اتنا وسیع، ڈیٹیلڈ اور میسو ہے کہ اس کو اس طرح بتایا نہیں جا سکتا، لیکن ان میں سے وہ جو کہ دنیا بھر میں زیادہ جانے جاتے ہیں وہ بنگ درا، اسرار خودی، سیکرٹس آف سیلف، سیکرٹس آف سیلف لیسنس، میسج فرام دا ایسٹ، زبوری عجم، جاوید نامہ، سارے جہاں سے اچھا، ضرب کلیم اور ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام ہیں۔ ان کو فلسفی کا بہت شوق تھا اور وہ اسکالر رومی کو بھی پڑھا کرتے تھے۔ وہ اکثر اپنے دوست کو رومی کی لٹریچر مثنوی سمجھایا کرتے تھے اور بدلے میں ان کے دوست ان کو سنسکرت کے بارے میں بتاتے تھے۔ علامہ اقبال کا لٹریری یعنی رائٹنگ ورک پرشین، اردو، انگلش اور پنجابی میں ہے، جبکہ ان کو عربک، جرمن اور سنسکرت بھی آتی تھی۔ ان کو پرشین زبان بہت اچھی اور میٹھی زبان لگا کرتی تھی۔ علامہ اقبال اس زبان میں لکھنا بہت پسند کرتے تھے۔ ان کے لکھے ہوئے 12,000 شاعری کے کلام میں تقریباً 7,000 پرشین میں ہے۔ علامہ اقبال لاہور میں عربک ریڈر اور فلسفی کے پروفیسر تھے۔ پھر وہ فلسفی میں پی ایچ ڈی کرنے جرمنی چلے گئے اور واپس لاہور آ کر بڑے پوسٹ پر دوبارہ پروفیسر بن گئے۔ اس کے ساتھ علامہ محمد اقبال لاہور میں لاء بھی پریکٹس کیا کرتے تھے۔ آج بھی کئی ججمنٹس ایسی ہیں جس میں ان کا نام پرنٹڈ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا فوکس دوبارہ لٹریری ورک کی طرف کیا۔ ان کی سوچ اور ان کا لٹریری ورک کا فوکس انسان، معاشرے اور ذہن کی ترقی پر ہوتا تھا۔ وہ اسلام اور اسلامک اسکالرز کے عظیم ہونے کے بارے میں بتایا کرتے تھے۔ وہ اسکالر رومی سے بے حد انسپائرڈ تھے اور وہ اپنے ویسٹ اور مڈل ایسٹ کی لرننگ بھی ایکسپلین کیا کرتے تھے۔ علامہ اقبال پولیٹکس میں بھی انٹرسٹ لیا کرتے تھے۔ جب علامہ اقبال یونائٹڈ کنگڈم سے پڑھائی کر کے واپس آئے تو آل انڈیا مسلم لیگ کے جوائنٹ سیکرٹری بن گئے اور اب آل انڈیا مسلم لیگ بہت پاپولر ہونے لگ گئی۔ علامہ اقبال انڈیا کے ورلڈ وار 1 میں انٹرفیرنس کے خلاف تھے اور تمام مسلم لیڈرز کو سپورٹ کرتے تھے، جس میں کہ قائد اعظم محمد علی جناح بھی تھے۔ علامہ اقبال انڈین نیشنل کانگریس کو بھی ان کے ایکسٹریم ویوز پر کرٹیسائز کیا کرتے تھے اور خلافت موومنٹ میں کافی ایکٹیو رہتے تھے۔ انہوں نے 1926 میں دوستوں اور سپورٹرز کے کہنے پر پنجاب لیجسلیٹو اسمبلی کی سیٹ کے لیے الیکشنز میں حصہ لیا اور انہوں نے اپنے مخالف کو تقریباً 3,200 ووٹ سے ہرا دیا۔ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے دیے ہوئے کانسٹیٹیوشنل پروپوزلز کو پروموٹ اور سپورٹ کیا جو مسلمانوں کے حق میں تھے اور ان کے حقوق کے لیے تھے۔ علامہ اقبال کانگریس سے نظریے اور آئیڈیالوجی کا اختلاف تو رکھتے ہی تھے، لیکن ان کو آہستہ آہستہ یہ یقین آ گیا تھا کہ مسلم لیگ کے بھی کچھ ساتھی ایسے ہیں جو ان کی سوچ کے ساتھ چلنے والے نہیں ہیں۔ ان کو صرف قائد اعظم محمد علی جناح وہ ایک انسان نظر آتے تھے جو ان کے ساتھ مسلمانوں کے حقوق اور ان کی طاقت دینے میں ان کا ساتھ دے سکتے تھے۔ علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کی آپس کی کمیونیکیشن اور تعلقات اچھے بن گئے اور اس طرح ان کی بات چیت شروع ہوئی۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح لندن میں رہ رہے تھے، اس وقت علامہ اقبال نے ان کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے کہا، میں جانتا ہوں کہ آپ ایک مصروف شخص ہیں، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ لکھنا برا نہیں لگے گا۔ جیسے کہ آپ آج کے وقت انڈیا میں اکیلے مسلمان ہیں جن کی طرف مسلمان برادری دیکھنے کا حق حاصل رکھتی ہے کہ وہ رہنمائی حاصل کریں اور محفوظ رہیں اس طوفان سے جو کہ نارتھ ویسٹ انڈیا اور شاید پورے انڈیا میں آ رہا ہے۔ پھر علامہ اقبال نے ایک اور خط لکھا جس میں انہوں نے کہا،
مسلم صوبے کی ایک الگ فیڈریشن جس کی اصلاح میں نے اپنے پچھلے پیغام میں کی، وہ ایک واحد طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم پرامن انڈیا قائم کر سکتے ہیں اور مسلمانوں کو غیر مسلمانوں کے زور اور حاوی ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ نارتھ ویسٹ انڈیا اور بنگال کے مسلمانوں کو بھی ایک الگ قوم کی طرح جن کو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن یعنی اپنی مرضی سے چلانے کا حق ہوتا ہے ویسے ہونا چاہیے، بالکل ویسے جیسے باقی قومیں انڈیا کے اندر اور باہر چلتی ہیں۔ علامہ اقبال مسلمان قوم کو اکٹھا کرتے رہے اور قائد اعظم محمد علی جناح کو سپورٹ کرنے پر ڈٹرمنڈ رہے۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں کے سیاسی فیوچر کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا، اب ایک ہی راستہ بچا ہے، مسلمانوں کو قائد اعظم محمد علی جناح کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے۔ جب انڈیا کا سوال ہے تو وہاں انگریز اور ہندو کے آگے مسلمانوں کے اتحاد بننے سے حل نکل آئے گا۔ اس کے بغیر ہمارے مطالبات پورے نہیں ہو سکتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے مطالبات اور ڈیمانڈز فرقہ واریت یعنی سیکٹیرینزم کو پروموٹ کرتے ہیں۔ یہ بنا کسی شک کے ایک پروپیگنڈا ہے۔ یہ ڈیمانڈز ہماری قوم کے وجود کا تحفظ اور بچاؤ کرتی ہیں۔ یہ مسلمانوں کا اتحاد مسلم لیگ کی لیڈرشپ میں بن سکتا ہے اور اس مسلم لیگ کی کامیابی صرف قائد اعظم محمد علی جناح کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ اب قائد اعظم محمد علی جناح کے علاوہ اور کوئی بھی اس قابل نہیں جو مسلمانوں کی قیادت کر سکے۔ علامہ اقبال کو یہ خدشہ تھا کہ ہندو میجورٹی مسلم کلچر، ہیریٹیج اور پولیٹیکل انفلوئنس کو ختم کر دے گی۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کو یہ بھی فکر تھی کہ مسلمانوں کا وجود اور پہچان خطرے میں پڑ جائے گا، پھر مسلمانوں کو بہت سہنا پڑے گا۔ وہ ایک الگ مسلم اسٹیٹ کا آئیڈیا پروموٹ کرتے رہتے تھے۔ یہ آئیڈیا انہوں نے انڈیا کے پارلیمیت BR امبیڈکر سے شیئر کیا اور اپنے وزٹس کے دوران بھی پروموٹ کیا، جو کہ افغانستان، ایجپٹ، ایران اور ٹرکی میں ہوئے۔ پھر علامہ اقبال مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ بن گئے۔ 1930 میں اسپیچ کرتے وقت علامہ اقبال نے اپنے اس ویژن اور سوچ کو عوام سے شیئر کیا کہ نارتھ ویسٹ انڈیا میں مسلم میجورٹی پروونسز کا ایک علیحدہ مسلم اسٹیٹ ہونا چاہیے۔ انہوں نے اسپیچ کے دوران یہ کہا، میں پنجاب، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، بلوچستان اور سندھ کو اکٹھا ایک ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں، ایک سنگل اسٹیٹ کی طرح جو اپنی حکومت خود چلائے، بے شک برٹش امپائر کے نیچے رہے یا نہ رہے۔ میرے مطابق ایک نارتھ ویسٹ انڈیپینڈنٹ مسلم اسٹیٹ بنانا ہی کم سے کم ادھر کے مسلمانوں کا فیوچر اور مقدر ہے۔ علامہ اقبال نے اس بات پر بھی زور دیا کہ معاشرے کے نظام سے مذہب کو الگ نہیں کیا جا سکتا، اور اسی لیے ان کو یہ ارینجمنٹ پسند نہیں آتا تھا کہ مسلمان آبادی کو غیر مسلم پرنسپلز پر عمل کروایا جائے۔ اسی لیے علامہ اقبال وہ پہلے سیاستدان تھے جنہوں نے ٹو نیشن تھیوری کے بارے میں سمجھایا، مطلب ہندو اور مسلم کا اپنے کسٹمز، ٹریڈیشنز، ریلیجن، سوشل اور مورل پوائنٹ آف ویوز کی وجہ سے الگ اسٹیٹ قائم کر لینا۔ اس کے بعد علامہ اقبال اپنی سوچ اور ویژن کو یورپین اور ویسٹ ایشین ممالک میں پہنچاتے گئے۔ انہوں نے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جو کہ انڈین کانسٹیٹیوشنل ریفارمز پر ہوا کرتی تھی اور برٹش گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی تھی، اس میں بھی کانگریس کو اپوز کیا اور انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کا آئیڈیا پروپوز کیا۔ علامہ اقبال کی ریسرچ، پوئٹری اور فائنڈنگز کو آج تک نہ صرف پاکستان میں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی آنر کیا جاتا ہے۔ ان ریفرنسز کے مطابق ہسٹورینز یہ بتاتے ہیں کہ علامہ اقبال کا نظریہ اور انڈیپینڈنٹ اسلامک اسٹیٹ یعنی کہ پاکستان بنانے کی سوچ وہ مین وجہ تھی کہ قائد اعظم نے پاکستان کا آئیڈیا کنسیڈر کیا اور پھر یہ ملک وجود میں آیا۔ یہ تھا علامہ اقبال کا ویژن، خواب، جس کو انہوں نے پورا کیا۔